بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسباب کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار امکانات رکھے ہیں۔ آپ اگر دن رات یہ الاپتے رہیں کہ دیانتداری سے کام لیں، برائیاں چھوڑ دیں، سچ بولیں، اور رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلے کہ آپ دنیا میں سب سے آخر میں جو ہے وہ ایماندار ہوں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کوئی اور ویک پوائنٹ ہے، کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو اکانومی ہے ہماری، وہ بہت ڈاؤن ہے، لوگ معاشی طور پہ بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہیں، اور اگر آپ کی معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کیسے جو ہے وہ دوسرے معاملات کو آپ کیسے ایماندار ہوں گے؟ ایک بندہ جب اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ کیسے جو ہے ایک اچھا انسان بنے گا؟ آدھا ملک جو ہے وہ بھکاری بنا ہوا ہے، آدھے لوگ جو ہے وہ مرد میک اپ کر کے تو وہ مانگ رہے ہیں وہاں پہ پورے ملک کے اندر۔ کوئی انسان، میں ابھی کچھ عرصے وہاں پہ میں ٹریول کے لیے گیا، کہیں بھی بیٹھ کے کچھ کھانے لگیں تو اس کو لوگ جو ہے وہ ہاتھ پیچھے سے، فقیر کا ہاتھ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اتنے وہاں پہ ہم لوگوں نے پروڈکشن کر دی ہے فقیروں کی، اور وجہ کیا ہے؟ وہ فقیروں کی پروڈکشن اتنی کیوں ہوئی ہے پاکستان میں؟ آدھا پاکستان جو ہے وہ فقیر بن چکا ہے، چاہے وہ ایک مرد وہ میک اپ کے روپ میں ہو، چاہے کوئی دوسرا کوئی بندہ ہو۔ تو میرے خیال میں وہاں پہ جو پروڈکشن ہوئی ہے فقیروں کی، وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہماری 2-3 انٹینشن ہے جو ہمارے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو جو صدقہ ہے یا خیرات ہے دینے سے ہماری بلائیں ٹلیں گی، بیماریوں سے بچیں گے ہم لوگ، کوئی پیسے ملیں گے، جاب ملے گی اچھی، دعائیں پوری ہوں گی، معاشی طور پہ سٹرونگ ہوں گے، یہ انٹینشن ہوتی ہے ہماری۔ آف کورس دینا ایک اچھی بات ہے، لیکن کسی کو دینا، مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انٹینشن ہماری ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم بیماری سے بچیں گے اور ہمیں اچھی جاب ملے گی، اچھے پیسے ملیں گے، کہیں سے اچھا کاروبار چلے گا ہمارا۔ لیکن اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی گندگی ہم نے پاکستان کے اندر پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ اگر دنیا کے کسی بھی ڈیولپ کنٹری سے آپ واپس جائیں، پاکستان دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انتہائی گندگی ہر طرف، ٹوٹے پھوٹے جو ہے وہ بائک، ان کے اوپر گندگی پھیلی ہوئی، ہر طرف پولوشن، دنیا کے سب سے پولوٹڈ جو سٹی ہیں ہمارے، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ، لاہور نمبر 1 پہ پولوشن میں آ رہا ہے، لاہور سے آگے جو سائیوال ہے وہ دوسرے نمبر پہ پولوشن میں آ رہا ہے۔ آپ اگر ٹرین سے لاہور سے آپ خانے وال یا اس طرف جائیں تو آپ کو رستے میں یہ اٹا ہوا پورا ایریا نظر آئے گا۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب لوگ یہاں پہ کیسے جو زندہ رہ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ان میں آپ دیکھیں تو 4 گھروں والا گاؤں بھی جو ہے نا، آپ ٹرین پہ آپ کو نظر آئے گا تو اس کے باہر جو ہے وہ ایسے پتہ چلے گا کہ پورے شہر کا کچرا یہاں پہ جمع ہوا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچرا باہر سجاوٹ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب بیماری اس گندگی کی وجہ سے اتنے وائرس ایکٹیو ہوئے ہیں، اتنے مضبوط ہیں وائرس اور بیکٹیریا، کہ اس سے لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں۔ کھانے پینے کا سسٹم صحیح نہیں ہے، ہر طرف گندگی ہے، اس سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی کو وہاں پہ ٹی بی ہو گئی ہے، کوئی شوگر ہے، وہاں پہ مختلف لوگوں کو مختلف بیماریاں جو ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے، یہ ہماری فوڈ ہیبٹ کی وجہ سے اور گندگی کی وجہ سے اسپیشلی۔ اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم فقیروں کو پیسے دیتے ہیں، اور آدھا ملک ہم نے وہ فقیر کر دیا۔ اس کے علاوہ جو جاب ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ اکانومیکلی ملک جو ہے وہ جب تک آمدنی کے ذرائع نہیں ہوں گے ملک کے، تو وہ کیسے جو ہے نا ملک، اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ آپ وہاں کے افراد جو ہے وہ خوشحال ہوں گے، ان کے پاس پیسہ کیسے آئے گا، ان کے کاروبار کیسے چلیں گے؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، ہمیں بیسک سمجھنی ہے۔ ایجوکیشن وہاں پہ بہتر کرنی ہے، لوگوں کو ان کا دماغ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے لوگوں کا۔ صفائی وہاں پہ کرنی ہے ہم لوگوں نے، صفائی، تو اس سے جو ہے نا یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اکانومیکلی ملک کے اندر ٹورزم بڑھتا ہے، صنعت کاری بڑھتی ہے، ایکسپورٹ بڑھتی ہے، تو اس کے بعد ملک کی معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ فقیروں کو آپ پیسے دیں گے تو آپ نے آدھا ملک فقیر کر دیا وہاں پہ۔ کسی غریب کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن
آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے کو کوئی چیز خراب کر رہی ہے تو اس چیز کو ایوائڈ کریں۔ پاکستان کے اندر آپ کسی کو آپ ایک بندہ جو ہے، میں حیران ہوں کہ ایک لیڈی، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں، تو میرے پاس آئی، تو مجھے کہتی جی میری 5 بچی ہیں، 5 بچیوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور میں نے ان کی شادی کرنی ہے تو مجھے پیسے چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ اگر کہہ رہی ہے، تو اب 5 بچیاں ہیں، انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، اور یہ تو اللہ کی برکت ہونی چاہیے ان پہ، لیکن یہ کیا کہ وہ ان کی ماں مانگ رہی ہے وہاں پہ شادی کے لیے پیسے جو ہے۔ یعنی ایسا کوئی ہمارے ملک کے اندر سسٹم نہیں ہے کہ جس میں وہ 5 مطلب جوان بچیاں ہیں تو کوئی ان کو جاب یا کوئی وہ ایسا کام کر سکیں کہ وہ 5 ہے تو وہ پیسوں کے ڈھیر لگا دیں اپنے گھر میں، اتنی خوشحالی آ جائے ان کو، مطلب پھر یہ معاملات کی شادی کرنی ہے، اور مطلب ایسا سسٹم جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اسلام کے سارے کام ہم اسلام کے برعکس کر رہے ہیں۔ شادی پہ پیسے، ساری زندگی وہ مانگ کے تو شادی پہ پیسے لگا دے گی، اور یورپ میں جو ہے وہ اسلام کے مطابق لوگ جو ہے نا وہ انگوٹھی پہنا کے شادی کر رہے ہیں، فوتگی ہوگی ہے تو اس کو لے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، جیسے اسلام کہتا ہے کہ آپ شور شرابہ یہ ڈرامے بازی نہ کریں، وہ تو آرام سے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ اور اس کو دفن کرتے ہیں۔ کوئی معاشرے میں توڑ پھوڑ، کوئی ڈرامے، کوئی سڑکیں بلاک نہیں ہوتی، کوئی ادھر اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی ادھر چادریں پھینکی ہوئی ہیں لوگوں نے، یعنی کوئی تمیز ہی نہیں ہے مطلب لوگوں میں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ہم اس معاشرے میں، ہمیں وہ حصہ بنے ہوئے ہیں اس کا، ہم نے دوسرے لوگوں کو، دوسری دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب اسلام جو باتیں کہتا ہے وہ دوسرے کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ہم دن رات جو ہے وہ کیا ہے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ گندگی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر ہے، پولوشن ہمارے ملک کے اندر ہے، بیماریاں سب سے زیادہ ہمارے، بیگرز ہمارے ملک کے اندر ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک سپر پاور بننے جا رہے ہیں۔ اگر ملک کے اندر جو لوگ ابھی بھی سروائیو کر رہے ہیں تو ان میں یا تو وہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں یا تو مانگنے والے ہیں، وہ سروائیو کر رہے ہیں، جو دوسری طرف جو مرد ہیں انہوں نے وہ میک اپ کر کے تو وہ ایک نیا جو ہے وہ رات کو کبھی ڈانس مجرے پہ چلے جاتے ہیں اور دن کو مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی جو مسائل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، یہ گننے سے بھی نہیں گنے جاتے، جو ہم لوگوں کو ایک نارمل روٹین میں کچھ بھی نہیں لگتا، ہم ان چیزوں کو ہم ان چیزوں کو بالکل اوائڈ کرتے ہیں۔ میرے پاس بے شمار ٹاپکس ہیں ایسے کہ میں اس پہ بات کرتا چلوں اور یہ بات ختم ہی نہ ہو، لیکن آف کورس ظاہر ہے کہ ویڈیو ہے، اس میں میں ایک ہی سیشن میں یہ ساری باتیں کر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔